اور میں نے کہیں اور یہ جملہ کہا تھا، یقیناً آپ حضرات تو سن چکے ہوں گے پہلے اس زبان سے، لیکن اب حضوراً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے، یہ بھی تو اعجاز دیکھیے نا، یہ علم جو عزاداری سید الشہداء کی علامت ہے، یہ علم عزاداری سید الشہداء کی علامت ہے، مگر اس علم کی حقیقت و عظمت کیا ہے؟ یہ علم دراصل ہے کیا؟ یہ علم ہے حقیقت میں علم توحید۔ یہ علم علم توحید ہے، یہ علم علم ختم نبوت ہے، یہ علم علم علی مرتضیٰ ہے، یہ علم علم حسن مجتبیٰ ہے، یہ علم علم حسین شہید کربلا ہے، مگر ایک خاص خصوصیت ہے حضرت عباس کی کہ اب قیامت تک یہ علم عباس کرنا جوانوں، یہ علم کبھی جھکنے نہ پائے، اس علم پہ آنچ آنے نہ پائے۔ نسبت کس سے ہے اس کو؟ نسبت کس سے ہے؟ اس کپڑے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس چھڑ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت اس کپڑے اور اس چھڑ کی وہ ہے جو نسبت قائم ہو گئی۔ یہ کپڑا جنت سے نہیں آیا ہے، مگر مجھے یقین ہے جائے گا جنت میں۔ یہ جنت سے نہیں آیا ہے، یہ بنا ہے بازار سے لایا، محبت سے احترام سے اسے طہارت دے کر اور اس میں باندھ دیا اور کہا یہ علم عباس ہے، یہ ہماری عزاداری کی پہچان ہے۔ اب جو نسبت پیدا ہو گئی، عزاداری کی جامعیت دیکھو اور دوسری قوموں کو سمجھاؤ، بتاؤ یہ علم ہمارا نہیں ہے، یہ حق کا علم ہے، یہ توحید کا علم ہے۔ میں بڑی ذمہ داری، تاریخی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اسی سے مشابہ علم ہوا کرتا تھا جب رسول اللہ جنگوں میں جاتے تھے نا، بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، طائف میں، تبوک میں، جہاں جہاں لشکر اسلام گیا ہے وہاں علم ہوتا تھا نہیں لشکر میں؟ مختلف رنگوں کے علم ہوتے تھے، مختلف شکلوں کے علم ہوتے تھے، اور جو سب سے بڑا علم ہوتا تھا رعیہ، وہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دست مبارک میں ہوتا تھا۔ اب دیکھیں نا کہ اس حدیث کو تو کوئی بھلا ہی نہیں سکتا، نہ بھلا سکتا ہے نہ جھٹلا سکتا ہے، جو خیبر میں حضرت نے فرمایا تھا لو اعطین الرایۃ غدا، کل خدا کی قسم کل میں یہ علم اس کو دوں گا۔ رجلاً کراراً، جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا جمع مرد ہوگا۔
بڑھ کے حملہ کرنے والا جواں مرد ہوگا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے غیر فرار، جو میدان سے بھاگنے والا نہیں ہوگا۔ یہ جملہ بعض روایتوں میں موجود ہے، بعض نے نقل کیا، بعض نے نہیں نقل کیا، اور اس کے بعد بھی آگے بڑھی روایت اور کہا وہ مرد ایسا ہوگا بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا کہ جو یحب اللہ و رسولہ، جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو چاہنے والا ہوگا، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اس کو چاہنے والا ہوگا اور اللہ کا رسول اس کو چاہنے والا ہوگا۔ اور یہ حدیث پیش نظر رکھ کے ہمارے اس دور کے ایک بہت ہی عزیز القدر شاعر نے شعر کہا، جناب افتخار عارف پروردگار ان کو بھی صحت اور طول عمر عطا فرمائے، اس دور کے نمائندہ شعراء میں ہیں بلکہ سر فہرست شعراء میں ہیں۔ انہوں نے فرمایا علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے۔ اللہ آپ کے جوش و جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے۔ تو اب تاریخ اس علم کے بارے میں کچھ بات آگے بڑھ رہی ہے نا، آزاداری کی پہچان ہے، آزاداری کی علامت ہے، اور آزاداری شیعیت کی علامت ہے۔ تو یہ علم شیعیت کی علامت ہے، یہ علم علم توحید ہے، یہ علم علم اسلام ہے، یہ علم علم ختم نبوت ہے، یہ علم وہی اسی علم کی شبیہ ہے، علامتی شبیہ جو خیبر میں رسول نے علی کو دیا تھا۔ یہ علم بہت رہا علی کے ہاتھوں میں، کسی اور کے نہیں، علی کے ہاتھوں میں، پھر علی نے دیا حسن کے ہاتھوں میں، حسن نے دیا حسین کے ہاتھوں میں، لیکن جب حسین نے عباس کو سپرد کیا تو ایک خاص بات پیدا ہو گئی کہ اب تک اور قیامت تک اب یہ علم علم عباس کہلاتا ہے۔ پہلے پڑھ چکا ہوں کبھی کراچی میں، آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں یہ نقطہ تاکہ آپ کے لیے بھی ذہنوں میں تازہ ہو جائے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ارے معمولی سبب نہیں ہے، علم تھا دست علی میں، مگر پھر بھی اس علم کے زیر سایہ مومن بھی تھے، منافق بھی۔ علم بے شک کسی اور کے ہاتھ میں نہیں تھا، علی کے ہاتھ میں تھا، علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں، مگر زیر علم مومن بھی تھے، منافق بھی۔ جب یہ عباس کے ہاتھوں میں آیا تو اس علم کے زیر سایہ مومن ہی نہیں تھے، ایسے مومن تھے کہ ایک ایک کے مقابلے میں پوری دنیا کچھ نہیں۔ جب آقا عباس کے ہاتھوں میں اب سمجھ میں آئی بات؟
आज़ादारी की अहमियत, इस आलम की अहमियत और इस आलम की निस्बत किस किस से है निस्बत, मगर नाम अब्बास के साथ जो निस्बत है उसका एक तारीखी राज है अज़ीम शान। और इसीलिए याद रखिए कि इस आलम को ही ये शरफ़ हासिल है कि अब मैं तो ये कहता हूँ कि ये ममलिकत खुदा की निशानी बन गया है। अब देखिए, अगर मुझे ख़ुद अपना शेर सही याद आ जाए इस वक्त, इसलिए कि वक्त पर कभी कभी अपनी बात भी, अपने मिसरे भी याद नहीं रहते। कहीं मैंने अर्ज़ किया है कि मैं मुल्क खुदा का शहरी हूँ, मैं मुल्क खुदा का शहरी हूँ, फितरत है मेरी दस्तूर मेरा। मैं मुल्क खुदा का शहरी हूँ, फितरत है मेरी दस्तूर मेरा। मांगे न कोई जालिम बैअत, इनकार भी है मशहूर। मांगे न कोई जालिम बैअत, इनकार भी है मशहूर मेरा। तो मैं तो मुल्क खुदा का शहरी हूँ, जहाँ भी रहूँ मैं मुल्क खुदा का शहर हूँ। इस मुल्क खुदा की अलामत भी ये परचम नज़र आता है मुझे, इसलिए कि इसमें एक अज़मत क्या पैदा हुई। अरे किसी दो मुल्क में ये सिफत नहीं आपने देखी होगी। पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश और भारत, आप भारत का परचम बांग्लादेश में कहीं भी जाके लहरा सकते हैं? नहीं लहरा सकते। बांग्लादेश का यहाँ लहरा सकते हैं? नहीं लहरा सकते। श्रीलंका का लहरा सकते हैं? नहीं लहरा सकते। ये वाहिद है पूरी दुनिया में, हर मुल्क में बुलंद है परचम हुसैन। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, कहीं भी चले जाओ, भूटान में, चीन में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में, अफ्रीका में, हर मुल्क में परचम हुसैन।